أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کی ابتدا سے بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نور میں ہماری معاشرتی گھریلو زندگی کے اصول، رہنے کے آداب اور سلیقہ بیان فرمایا، اور آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ ایک انسانی معاشرہ اور ایک اسلامی معاشرہ وہ کس ترتیب پہ چلتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، مرد کو عورت کو کن کن سے پردہ کرنا ہے، کن کن کے سامنے عورت بغیر پردے کے آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوئی. لیکن چونکہ اللہ پاک کی مخلوقات میں انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ یہ اس وقت ہدایات کو، اصول کو، قانون اور قاعدے کو قبول کرتا ہے جب یہ احکامات دینے والے کی طاقت کو تسلیم کر لے. مجھے اگر کوئی کہے کہ میرے لیے پانی لے آؤ تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے کہنے والا کون ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کہوں گا بھائی اپنا کام کرو، خود پی لو وہاں سے جا کے. ایک عام ذہن کی بات عرض کر رہا ہوں. مقصد یہ کہ انسانی فطرت کیا ہے کہ یہ کسی کے حکم کو، کسی کی بات کو، کسی کی ہدایت کو، چاہے وہ اس کے فائدے کی ہو، اس کی کامیابی کی ہو، لیکن قبول اسی وقت کرتا ہے جب یہ اوپر نظر ڈالتا ہے کہ واقعی نہیں مانا تو پھر خیر نہیں ہے، اور مانوں گا تو میری خیر ہے. اب ہماری زندگی ایک وہ زندگی ہو جو واقعی برکتوں والی ہو، خیر والی ہو، راحت والی ہو. اللہ نے وہ سارے احکامات پیچھے ذکر فرمائے جو آپ کے سامنے ہوں، لیکن انسان اس کو کب مانے گا؟ جب اس کو اللہ کی طاقت کا یقین ہو، جب یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو قبول کر لے، دل سے بھی اور دماغ سے بھی. اس لیے اللہ نے مختلف چیزیں ذکر کی کہ تم ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پہ غور تو کرو، کبھی دیکھو تو صحیح، یہ چیز جو بنی ہے، یہ چیز جو بنی ہے، یہ چیز جو بنی ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے، یہ کس کے حکم سے چل رہی ہے. اور اس سے پچھلی آیات جو پچھلا درس تھا، آیت نمبر 43-44 میں، اس میں بات آئی، اللہ پاک نے بارش کے نظام کو ذکر کیا کہ اللہ کیسے بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر ملاتے ہیں، پھر تہ بتہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کے بیچ سے پانی برستا ہے، اور بعض بادلوں سے اللہ پاک اولے برساتے ہیں. یہ بات ہوئی نا. تو انسان کو یقین آیا کہ ایک ایسی ذات ہمارے اوپر موجود ہے جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ پورے آسمان کا پانی برسانے کا، بارش برسانے کا، برف باری کرنے کا سارا نظام اس کے قابو میں ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے. واقعی اس ذات کا حکم اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے. تو اللہ کی قدرت اور طاقت کا تذکرہ ہے. جو آج کی آیات ہے، ان دو آیتوں میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی بادشاہت کو ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر اللہ کی پیدا کیے ہوئے جانداروں میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں.
ایسا کوئی جانور ہے جو پیٹ کے بل چلتا ہو؟ یہ سانپ وغیرہ ہے نا، ان کے پیر نہیں ہوتے، یہ دیکھیں یہ رینگتے ہوئے جا رہے ہیں. یا پانی میں آپ دیکھیں تو مچھلیوں کے کوئی پیر نہیں ہے، بس وہ تیر رہی ہے. تو بعض اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض جاندار وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پیروں پر. ایسے جاندار ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ جی میں اور آپ ہے نا، انسان اس میں شامل ہے. اسی طرح پرندے جب بیٹھ جائیں وہ اس کے اندر شامل ہے. بہت ساری مخلوقات دو پیروں کے سہارے چل رہی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض جاندار وہ ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، جیسے چوپائے جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے. یہ جتنے جنگل کے درندے ہیں تقریباً یہ چار پیروں پہ چل رہے ہیں. تو کوئی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کوئی دو پیروں پہ چل رہا ہے، کوئی چار پیروں پہ چل رہا ہے. تو ان سب کو چلانے والی ذات اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. یخلق اللہ ما یشاء. یہ تو ایک مثال ہے، باقی اللہ جو چاہے پیدا کر دے، جو چاہے پیدا کر دے. اور کتنی مخلوقات ایسی ہے کہ جن کے پیر چار سے بھی زیادہ ہیں. یہ جو کیکڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ جو لال بیک وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کریں ان کے پیر بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، گنتی میں نہیں آتے کہ 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 10 ہیں، کتنے. تو اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ جس کے جتنے چاہے جو ہے وہ پیر بنا دے، اللہ اس پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے اپنی ان نشانیوں کو اتارا جو بالکل واضح ہے نشانیاں ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تو یہ دو آیتیں بھی میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی طاقت کاملہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جتنی مخلوقات ہے کل دابۃ، دیکھیں یہاں مطلقاً فرمایا عموماً کہ ہر دابہ، ہر جاندار، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. مفسرین نے لکھا کہ پانی سے مراد مادہ قریب ہے، اس لیے کہ انسان کا وجود جو بنتا ہے، بلکہ انسان نہیں ہر جاندار کا، تو اللہ پاک کی ایک چلائی ہوئی ترتیب یہ ہے جس کو انسان بھی سمجھتا ہے، حیوان بھی سمجھتا ہے، جانور بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پانی کا نطفہ ایک قطرہ منتقل ہوتا ہے، مذکر سے منتقل ہو کے مؤنث میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے. اب یہ جو پانی ہے، یہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے، جب اللہ اس میں حکم کر دیتے ہیں تو اس قطرے سے انسان بھی بن جاتا ہے، اس قطرے سے جو ہے وہ جاندار باقی مخلوقات بھی بن جاتی ہے. تو تقریباً کائنات کی مخلوقات کا جو وجود اور جسم ہے، اس کے بننے کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟ وہ پانی کا ایک قطرہ ہے. اللہ اس کو حکم دے دیتے ہیں تو اس میں جان آ جائے گی. اللہ حکم نہیں دے تو انسان کچھ بھی کر لے اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ایک بات مختصر سی، اس کو اعتراض کہہ دیں، شبہ کہہ دیں، اور بعض دفعہ ذہن میں بات آتی بھی ہے. ایک سوال یہاں پر اٹھایا گیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز پیدا ہوئی پانی سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پانی کے بغیر ہوئی. جیسے آج تک ہم سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی نا. تو ان کے تو والدین نہیں ہیں، اللہ کا حکم چلا، مٹی سے ان کی پیدائش ہوئی. اسی طرح فرشتے نورانی مخلوق ہے، ایک اللہ کے ایک خاص نور سے ان کی پیدائش ہوئی، پانی سے نہیں ہوئی ان کی. اسی طرح جو شیاطین و جنات ہیں یہ ناری ہیں، یہ آگ سے اللہ پاک نے پیدا فرمائے، تو ان کی پیدائش میں پانی کا استعمال نہیں ہوا. تو اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے، ایک طالب علمانہ اور ایک عالمانہ جواب تو یہ ہے کہ اصول یہ کہ للاکثر حکم الکل، کہ اکثریت پر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. جو چیز زیادہ ہوتی ہے نا، جیسے 100 چیزیں ہیں اس میں سے 98 ایک طرح کی ہے اور 2 میں تھوڑا فرق ہے،
تو انسان ان 98 کو بنیاد بنائے گا. تو اللہ کی بنائی ہوئی جتنی مخلوقات ہے ان میں سے تقریباً اور اکثر مخلوقات کا وجود کس سے ہوا ہے؟ پانی کے قطرے سے ہوا. ہاں ایک آدھ مخلوق اگر ایسی ہے تو وہ اکثر کے مقابلے میں اقل ہے یعنی کم ہے. ایک جواب. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو ہم نے پیدا کیا پانی سے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت نے لکھا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابھی کائنات بنی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں بنی تھی، کوئی جاندار، کوئی مخلوق، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اللہ پاک کی ذات تھی جو ازل سے ہے. تو اللہ نے اپنے ارادے سے ایک موتی کو، ایک گوہر کو پیدا فرمایا. موتی ہوتی ہے نا، موتی، ایک بڑا موتی پیدا فرمایا اللہ پاک نے. جب وہ پیدا ہوا پھر اللہ پاک نے کچھ عرصے بعد اس پر اپنی نظر جلال ڈالی، ہیبت والی نظر ڈالی. اللہ کے نظر جلال جب اس پر پڑی، اس موتی پر، اس گوہر پہ، وہ تاب نہیں لا سکا اور نہیں لا سکتا تھا، وہ تجلیات ہے. تو وہ بالکل پگھل کے پانی ہو گیا، وہ موتی پگھل کے پانی ہو گیا. اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے موتی سے جو پانی نکلا، جو اللہ کی نظر ہیبت سے پانی بنا، اس پانی سے اللہ پاک نے پھر ساری مخلوقات کی بنیاد رکھی. تو مقصد کیا نکلا؟ حضرت شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ ملائکہ کا نظام ہو، چاہے جنات کا ہو، چاہے انسان کا ہو، چاہے حیوانات کا ہو، جس کا بھی ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کی بنیاد کے اندر اس پانی کا اثر اور ذرہ ضرور موجود ہے. جو پانی کہاں سے نکلا تھا؟ اس موتی سے، اور جس موتی پر اللہ پاک نے اپنی نظر جلال ڈال دی تھی. تو لہٰذا ہر چیز کے مادے میں اس پانی کا ایک اثر ضرور موجود ہے. تو یہ اللہ کی ایک طاقت ثابت ہو گئی کہ اللہ کا حکم آ جائے تو یہ پانی، جس کو ہم ایک معمولی سی حقیر سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس پانی کی طاقت ہے کہ آج دنیا آباد ہے. یہ چہل پہل جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے، یہ خوبصورتی جو ہو رہی ہے، یہ بڑے بڑے دعوے جو ہو رہے ہیں، یہ کر و فر کے ساتھ جو انسان چل رہا ہے، یہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک پانی کے ذرے کی طاقت ہے. اس کی بنیاد پر اللہ پاک اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، انسان اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی کوشش سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ارادہ اور فیصلہ شامل نہ ہو جائے. اللہ کا حکم جب تک اس کے اندر نہ آ جائے. تو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، عقیدہ توحید میں مضبوطی، آج اس پر محنت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک تو جیسے ہر ہفتے کے دن ترتیب ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی صبح 11:30 بجے سے 12 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی مجلس ہوگی. اہتمام سے گھروں کی مستورات کو بھیجیں. اور کل عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلبہ کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمارے خاندان کے بزرگ اور ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا آج صبح مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.